وظیفہ ہے رٹایا، یہ وظیفہ ہے رٹایا، حضرت اشفاق نے پرچم احمد رضا کے زیر سایہ تم رہو، پرچم احمد رضا کے زیر سایہ تم رہو، یہ سبق ہم کو پڑھایا، یہ سبق ہم کو پڑھایا، حضرت اشفاق نے مست رہتا مست رہتا ہے منور اپنی دھن میں صبح و شام، مست رہتا ہے منور اپنی دھن میں صبح و شام، جام جب سے ہے پلایا، جام جب سے ہے پلایا، حضرت اشفاق نے سلام محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبی صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ پورا مجمع میرے ساتھ مل کے پڑھیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں،
زبان نہیں رہی بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کرمت اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب بلا تاخیر میں مصلح قوم و ملت حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے ناصحانہ کلمات سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ قاری شریف صاحب پالی والوں کی آپ حضرات نعت سماعت فرمائیں گے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اصول برکت کے لیے حضور رسول رحمت فخر بنی آدم تاجدار ارب و عجم اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب حضور روحی فدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وآلہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محترم سامعین کرام، آج کی ایک محفل نور
جشن اصلاح معاشرہ، جس میں ہندوستان کے عظیم خطیب کی آمد بہت جلد ہونے والی ہے انشاءاللہ، جن کی خطابت کی دھوم پورے ملک میں مچی ہوئی ہے۔ آج قسمت کی بات ہے کہ ہمارے ناتو نگر میں بھی حضرت نے وقت دیا، حضرت یہاں تشریف لائے۔ آپ بہت جلد انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوں گے اور شاندار ان سے خطاب سماعت فرمائیں گے۔ جو بھی حضرات ادھر ادھر ہیں یا گھروں میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ان کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ ان کا بیان غور سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ کچھ لے کر جائیں گے اور کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ میں بھی کچھ معروضات لے کر آیا ہوں اور آپ کو میں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کو موضوع سخن بنایا، وسارعوا، جلدی کرو، اٹھو، توبہ میں جلدی کرو، ادائے فرض میں جلدی کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں جلدی کرو۔ جو وقت ہمارے اور آپ کے پاس اس وقت ہے، اس کو آپ غنیمت جانیں۔ جب تک ہم حیات مستعار کے ساتھ اس زمین پر ہیں تو ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے۔ موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے، اور اس فانی زندگی میں ہمیں دار بقا کے لیے کچھ کرنا ہے۔ دار بقا، دار آخرت کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یا جیسا عمل ہوگا وہ جزا ویسی ہوگی۔ اچھے اعمال ہوں گے، خدا رحمان کی جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ خدا رحمان کی جنت نیکوکار، متقی اور پرہیزگار کا مسکن ہوگا، کیونکہ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو متقی اور پرہیزگار کے لیے تیار کیا، جس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی شب برات کی نورانی نور و نکت میں ڈوبی ہوئی رات میں ہم اس کے فیضان سے مالا مال ہوئے، اور ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہوا۔ کس کی کتنی زندگی ہے، کون دنیا میں نیا آئے گا، کون دنیا میں جائے گا، کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، یہ سب لوح محفوظ سے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال دعا تو یہ کرتے اللہ ہم سب کو نیک اچھی زندگی دے اور ہم سب کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ دنیا کی ہر چیز کا تو کچھ نہ کچھ بھروسہ کیا جاتا ہے، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک پل کی بھی خبر نہیں ہے، ایک پل کی بھی خبر نہیں ہے۔ تو شب برات اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے والوں، اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ماہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی قریب آ رہا ہے۔ خیر و سعادت کا مہینہ بھی جلوہ فگن ہونے والا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کے لیے ہمیں آمادہ رہنا ہے، اور ماہ رمضان کا ہمیں شایان شان طریقے سے استقبال کر کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ رمضان میں جو ہماری ٹریننگ ہوگی، ہماری جو تربیت ہوگی، جو ہم نے نیک کام کی تربیت کی ہے، بے وقت اٹھنے کی تربیت ہوگی، اور راتوں میں جاگنے کی تربیت ہوگی، اور قرآن کی تلاوت کی ہم نے تربیت حاصل کی ہوگی،
یہ ساری تربیت کو ہمیں باقی رکھنا ہے بعد رمضان بھی، کیونکہ ایک فوجی آپ دیکھتے ہیں، ایک سپاہی جب وہ تربیت حاصل کر لیتا ہے تو ملک کی سرحدوں کا وہ محافظ بن جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ تربیت کرنے کے بعد وہ اپنی مشق کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے اور اپنی کوشش میں ہمیشہ وہ لگن رہتا ہے، اور اس کے لیے دوڑ دھوپ مسلسل جد و جہد اس کا ایک معمول ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کے لیے جب تک زندہ ہیں ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، خود بھی نیک بننا ہے اور اپنی اولاد کو بھی نیک بننا ہے، خود بھی اچھے کام کرنے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی نیک کام کرنے کی ہمیں ترغیب دلانی ہے، شوق دلانا ہے۔ اب اس دور میں بہتر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے ناراض کیا، آج حالات ہمارے سامنے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھنے والا ہر انسان اس سے بخوبی واقف ہے کہ ہماری بدعمالیوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، ہماری بدعمالی نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا، اور آج حالات ہمارے جو خلاف ہیں، پوری دنیا میں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں مٹانے کے لیے مکمل پلان تیار ہیں، لیکن پھر بھی قوم مسلم کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، احساس ہی آدمی کو اچھے کام کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے ہمیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نماز کے وقت نماز پڑھنا ہے، نماز کے وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے، اذان کی آواز سن کر ہمیں مسجدوں کی طرف جانا ہے، ہمیں مل جل کر رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہمیں کام آنا ہے، اور بار دیا ہے اس کا شکر یہی ہے کہ دنیا میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ اپنی آخرت کو بھول جائیں، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کریں، صدائے توحید صدائے تکبیر کو سن کر مسجدوں کا رخ کریں، خود بھی نماز کا اہتمام کریں، اور خاص کر یہ جوان نسل ہے اسے بھی دینی ماحول میں لانے کی ہم سب کو فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ ایک باپ کا جوان بیٹا اگر بیمار ہو جائے تو باپ اس کے لیے کتنا پریشان ہو جاتا ہے، باپ اس اولاد کے لیے اپنی پوری دولت کو خرچ کر دیتا ہے کہ اپنے بچے کی بیماری پر اس نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ قربان کر دیا کہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ لیکن یہی بیٹا اگر گناہ کے کاموں میں ملوث ہے، یہی بیٹا جس کے قدم گناہ کی طرف اٹھ رہے ہیں، یہی ہماری اولاد جو نیکیوں سے دور ہے، اس باپ کو اس کا بھی فکر کرنا چاہیے۔ اور ہمیں قرآن پاک یہ ذہن دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، کلام الہی کا پیغام ہے۔ تو آپ دنیا کے لیے تو اپنی اولاد اپنے گھر بار کی بہت فکر رکھتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں آپ اپنی اولاد کی فکر نہیں رکھتے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کثرت کے ساتھ تھی۔ کسی نے کہا حضرت آپ کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر جائیں، آپ کچھ اولاد کو دے کر جائیں۔ کتنی پیاری آپ نے بات فرمائی تھی، اگر یہ میری اولاد نیک رہے گی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کا محافظ ہے، اللہ ان کا ناصر ہے۔ اگر یہ نیک رہیں گے، اور نیکوں کا اللہ حامی و ناصر و مددگار ہے، اور اگر یہ نیک نہیں رہیں گے تو نیک ایسی اولاد نافرمان اولاد کے لیے میں کچھ چھوڑنا پسند نہیں کرتا کہ انہیں اور گناہ کی طرف مبارک۔ دو باتوں میں فیصلہ کر دیا، اگر یہ نیک رہیں گے اللہ نگہبان ہے، نمازی رہیں گے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اچھے کام کریں گے اللہ کی مدد تائید الہی نصرت الہی ان کے ساتھ رہے گی، اور اگر نافرمان رہیں گے تو نافرمان اولاد کے لیے مال چھوڑنا میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کی سوچ تھی، یہ ہمارے اسلاف کی فکر تھی، اپنی اولاد کے لیے یہ فکر تھی۔ تو آپ بھی اپنی اولاد کو نیک اور اچھے کام کی طرف آپ رغبت دلاؤ۔ آپ نمازی ہو
تو یہ نہیں کہ جوان بیٹا گھر میں سویا ہوا ہے اور آپ کو احساس نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو گھر کا نگہبان بنایا ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں وہ کچھ کمی کرتا ہے اور جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس میں آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دنیاوی نقصان پر یا کسی تجارت میں خسارہ ہوتا ہے یا کام نہیں کرتا ہے تو آپ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اے کاش وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو آپ کو بھی اپنی اس کے ساتھ ناراضگی رکھنی چاہیے، تاکہ وہ آپ کی اس ناراضگی سے راہ راست پر آ جائے، وہ اچھا انسان بن جائے، وہ نیکوکار انسان بن جائے، وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے آقا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شوہر بیوی کے تعلق سے فجر کے وقت اگر شوہر بیدار ہوتا ہے اپنی بیوی کو جگاتا ہے، یا بیوی بیدار ہوتی ہے اپنے شوہر کو جگاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں ذاکرین میں اٹھائے گا، انہیں نیکوکار لوگوں میں اٹھائے گا کہ یہ ایک دوسرے کے نماز پر معاون ہے۔ دیکھو، شوہر بیوی کو نماز کے لیے بیدار کرے، بیوی شوہر کو بیدار کر دے، تو قیامت کے دن وہ ذاکرین میں اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر ذاکرین میں ہوگا۔ یہ میرے آقا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور آج قوم مسلم کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی قوم کی اصلاح کریں۔ ہر مبلغ دین کا دائی یہی ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ ہمارے علماء آپ کو یہی پیغام دیتے ہیں، نماز جمعہ میں یہی پیغام دیتے ہیں۔ جو خابی دیکھتے ہیں، جو کمی دیکھتے ہیں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں اور آپ کو نیکی کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ آج جو یہ ماحول اتنا کچھ اچھا ہوا ہے اور لوگوں میں یہ ایک دینداری کا ماحول کچھ نظر آ رہا ہے، یہ یہاں کے علماء کی محنت ہے، یہ مقامی علماء کی محنت ہے، اور مقامی علماء کی یہ مسلسل جد و جہد ہے کہ الحمدللہ لوگوں پر اب دین کا رنگ چڑھ رہا ہے، لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ آج لوگوں کے چہروں پر حضور کی سنت کا نور نظر آ رہا ہے، آج جو اسلامی تہذیب و تمدن نظر آ رہی ہے، آج کچھ جو مسجدوں میں کچھ رونق نظر آ رہی ہے، آج ان جلسوں میں اور دین کا پیغام سننے کے لیے لوگوں کا یہ مجمع نظر آ رہا ہے، تو سب سے پہلے میں یہاں کے علماء کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ پہلے ان کی محنت ہے، یہ ان کی انفرادی کوشش ہے، یہ ان کے مسلسل جد و جہد ہے۔ آپ کو اس راہ پر لا کر کس نے کھڑا کیا؟ یہ علماء۔ اس لیے ایک مقامی قوم کا عالم ہوتا ہے، اسے اپنی قوم کا درد ہوتا ہے، اسے اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے، اور قوم میں کوئی خلاف شرع کام دیتے ہیں وہ اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، جب تک وہ اصلاح نہیں کرتے انہیں چین نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ علماء نے ماحول بنایا، دوسرے لوگ آئیں گے، تقریر کرتے ہیں، دین کا پیغام دیتے ہیں اور لوگوں میں ایک بیداری لاتے ہیں، لیکن جو امام، جو علماء یا مسلسل رہ کر جو کوشش کر رہے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہی قابل سب تبریک ہے، یہ ان کی محنت ہے۔ آج ماشاءاللہ آپ کے بچے دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں، کوئی باسنی ہے، کوئی جودھ پور ہے، کوئی مبارک پور ہے، نہ جانے کہاں کہاں ہے۔ پہلے یہ تصور نہیں تھا، پہلے یہ ماحول نہیں تھا، لیکن جو دینی ماحول بھی پیدا کیا، مدرسوں کو آباد کر کے، دارالعلوم کو آباد کر کے جو دینی ماحول پیدا کیا ہے، یہ سب علماء مفتی اعظم راجستھان کا ایک فیضان ہے، اس درویش کامل کی نگاہ کا یہ فیضان ہے جنہوں نے دین کا اتنا بڑا کام کیا، ورنہ یہ ڈھانیاں تھی۔ لیکن آج جو لوگ ان سے واقف ہیں، آج شاندار مسجدیں نظر آتی ہیں، آج شاندار مدرسے نظر آتے ہیں، دین کی وجہ سے جو پہچان ہوتی ہے وہ دیر تک باقی رہتی ہے اور دنیاوی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی دینی ماحول ہوتا ہے وہ پہچان الحمدللہ و علامت باقی رہتی ہے۔ تو آپ اپنی پہچان دین کو بنا لو، دینداری آپ کی پہچان ہو جائے، مسجدوں کی آبادی آپ کی پہچان ہو جائے، مسجدوں کی تعمیر آپ کی پہچان ہو جائے، آپ کی سخاوت دین کی پہچان ہو جائے، تو ایسی پہچان کر دو دور دور تک اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ آج الحمدللہ آپ یہ پہچان کر رہے ہیں، پہچان بنا رہے ہیں اور بنانا چاہیے۔
دیکھو دین کے لیے جو بھی کام کرے گا اس کا نام باقی رہے گا، دنیا اسے یاد کرے گی۔ کوئی سخی مسجد بنا کر جائے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی دنیا اسے بھولے گی نہیں، اس لیے کہ نام نیک اور ابتغاء ذائق، جو نیک نامی کے ساتھ دنیا سے چل دیے ان کے نام کو ضائع نہیں کرنا ہے، ان کا نام اللہ باقی رکھتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے اہل علم کے لیے، من سارا بالعلم حی لم یمت ابدا، جو علم کے ساتھ زندہ رہے گا وہ مرے گا نہیں، وہ باقی رہے گا۔ صاحب علم کو دنیا ہمیشہ آئے، یہ نسل 2-3 پشت کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اہل علم کا تذکرہ ہوتا رہے گا صبح قیامت تک، شاگردوں کے شاگرد ایک سلسلہ چلائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دین کی پہچان بنانی ہے، اپنی علامت کو دین کی پہچان بنا دو اور مسجد کو آباد کر دو، اس آنے والی نسل کو بھی آپ زیر علم سے آراستہ کر دو، اور صبغت اللہ میں رنگ دو، سب صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جائے تو انشاءاللہ باقی رہو گے، زندہ رہو گے، غیبی مدد شامل حال رہے گی، اللہ کی تائید نصرت و الہی ساتھ میں رہے گی، اس لیے کہ اللہ کی مدد اسپیشل ہے وہ نیکوکار لوگوں کے لیے، وہ اچھے لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ انہیں ضائع بھی نہیں کرے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ایمان کو مضبوط رکھو اور عقیدہ کو مضبوط رکھو اور عمل میں پختگی پیدا کرو، اچھے انسان بن کر رہو، تاکہ جو بھی آئے تمہاری مسجدوں کو آبادی کو دیکھ کر وہ یہاں سے اچھا اثر لے کر جائے، یہاں سے اچھا میسیج جائے کہ ہم ڈھانی میں گئے تھے۔ حالانکہ ڈھانیاں تو چند گھروں کا نام ہوتا ہے، لیکن ایسی ڈھانیوں میں اگر واقعی جو دین کا کام ہوتا ہے، آج ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی آمد ہوتی ہے، مدان رسول کی آمد ہوتی ہے، یہ آپ کا علمی ذوق ہے، یہ آپ کی علمی دوستی ہے، آپ کا یہ علم سے یہ فیضان ہے، اس لیے دنیا آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ میں اپنے ان علماء کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور ان سے مسلسل رابطہ رہتا ہے تاکہ ہم اور آپ مل کر، اس لیے آپ نے سنا نہیں غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی نے عالم جذبات میں فرمایا تھا، آئے لوگوں آ جاؤ مل کر ہم سب اللہ کے دین کا کام کریں، چاند تو بھی آجا، سورج تو بھی آجا، سب آ جاؤ مل کر اللہ کے دین کا کام کریں۔ سب کو اللہ کے دین کا مل کر کام کرنا ہے، سب کو اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اور جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اس کی قبر بھی روشن رہے گی، اس کی قبر بھی منور رہے گی، اور اللہ اس کے رسول اس سے خوش بھی ہوں گے کہ اللہ کے دین کا خادم تھا، یہ خادم اسلام تھا۔ کیونکہ اپنے گھر کا، کھلیان کا، کھیتی کا تو کوئی بھی خادم ہوتا ہے، لیکن مبارک ہے وہ جو اللہ کے دین کا خادم ہے، جو اللہ کے دین کا صفائی ہے۔ تو اس لیے اے میرے بھائیوں، آپ جو تربیت حاصل کریں گے رمضان کے بعد بھی اسے آپ لوگوں کو باقی رکھنا ہے، اسے آپ لوگوں کو سلامت رکھنا ہے، اور دوسری بات اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ جو قوم مل کر رہے گی، جو قوم ایک رہے گی، اس پر اللہ کی برکتوں رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ ان کا اتحاد ان کی زندگی ہے اور ان کا اختلاف ان کی موت ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا مومن تو ایک دیوار کی طرح ہے، چند پتھروں سے مل کر ایک دیوار تیار ہوئی ہے، اس لیے ملت اسلامیہ پوری اس مسلم برادری کا نام ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بس میرا یہی آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، اس لیے آپ ایسا نہیں کہ آپ صرف جلسے میں آگئے اور جلسے کے بعد گھروں میں چلے جاؤ گے۔ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہ نماز ہے، وہ آپ کے سجدے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ نماز ہی اللہ اور بندے کے درمیان سربستہ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ تو اس لیے کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا وہ دنیا سے کامیاب ہو کر گیا۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس لیے یہ پیغام عمل ہے، اللہ اور اس رسول کا معاملہ درست رکھو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ دنیا کے حالات دیکھ کر بھی انسان سنور جاتا ہے،
اور جسے ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر لگنے کے بعد انسان سمجھ جاتا ہے وہ عقل مند، لیکن ٹھوکر پر ٹھوکر نہ لگے اور پھر بھی نہ سنورے، پھر وہ کھڈے میں گر جاتا ہے۔ تو اب سنبھلنے کا وقت ہے، اب بیدار ہونے کا وقت ہے، اب بیدار ہو جاؤ، اور یہ بیداری کا وقت ہے، اور یہی علماء کا پیغام عمل ہے۔ آج علماء سب کو یہی پیغام دے رہے ہیں، اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ اور اپنی اصلاح کرو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، جو جمود طاری تھا اس جمود کو طاری تھا اسے دور کر کے سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور جلسوں کا یہی مقصد ہے، اس لیے کہ یہاں بھی دعوت خیر بھلائی کی طرف دعوت ہے، یا دین کی دعوت ہے، یا نماز کی دعوت ہے، یا علم کی دعوت ہے، یا اچھائی کی دعوت ہے، یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت ہے، یا بھائی چارگی کی دعوت ہے، یا امن و سلامتی کی دعوت ہے، یا اچھائی کی دعوت ہے، اور یہی جلسے کا مقصد ہوتا ہے۔ جلسے کا مقصد اس لیے اس کو کہتے ہیں داعی الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کیا عمل ہے؟ تم اچھائی کا لوگوں کو حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کی اصلاح کر دی، ایک دوست نے ایک دوست کی اصلاح کر دی، ایک نمازی نے ایک بے نمازی کو نمازی بنا دیا، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اس لیے نیکی کی دعوت کو عام کر دو، نیکی کے پیغام کو عام کر دو، اور گھر گھر پہنچا دو، گھر گھر نیکی کے پیغام کو پہنچا دو۔ یہ رونق جہاں جلسے میں ہے، مسجدوں میں بھی نظر آئے، مدرسوں میں بھی آئے، بھائی چارے میں بھی ہے، ہر جگہ آپ کی رونق نظر آئے۔ سید صاحب تشریف لانے والے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ مہمان شریف ماشاءاللہ اس بامسمہ ہے، الحمدللہ بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ اب یہ ان کا وقت ہے، انشاءاللہ سید صاحب سے پہلے یہ 2-3 نعتیں پڑھیں گے۔ میری دعا کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان دھانیوں کو اللہ آباد و شاد فرمائے، اللہ کرے اس طرح دین کا ذوق اور شوق سلامت رہے، اور دین کا ذوق اور شوق باقی رہے۔ جو کچھ بولنے میں عمدن ساون خطا ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہترین ناصحانہ کلمات آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اب میں مداح رسول جناب قاری محمد شریف صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین نعتوں سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک سے قبل 2-3 اشعار حمد باری تعالیٰ کے سماعت فرمائیں۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، درود پاک پڑھتے ہوئے جلدی سے تشریف رکھیں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ پہنچوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، تو امام پاک کہ در بغداد سے ملتا ہے سب کچھ واللہ، در بغداد سے ملتا ہے سب کچھ، چلو منگ تو وہاں دامن پسارو، پکارو شاہ جیلاں کو، پکارو مدد مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اب بلا تاخیر میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے بہترین خطاب سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں، اور حضرت کا انشاءاللہ استقبال۔ محترم و مکرم سید صاحب قبلہ، حافظ صاحب قبلہ و دیگر تمام علماء کرام و مجمع میں تشریف لائے ہوئے تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہمارے معزز مہمان خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کا جملہ اہل ناتھو نگر و اہل پیپاڑ کی طرف سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت آپ وقت نکال کر، یہاں تک کہ طبیعت بھی تھوڑی یوں سمجھ لیجیے بخار سے حالت بن رہی تھی، لیکن تشریف لائے۔ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، تشریف لائے۔ اور ابھی ہونے والے 26 تاریخ کے پروگرام کے لیے بھی حضرت نے تاریخ دی تھی، یعنی 1 مارچ کی تاریخ دی تھی، لیکن مجبوریاں رہی۔ اس کے لیے سید صاحب قبلہ نے ہمیں بہت کہا تھا میں آنے کی کوشش کروں گا، وہ تاریخ نہیں بن پائی۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آج اتنی عوام اہل سنت کے درمیان سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آئندہ سال کے لیے شعبان میں جو بھی حضرت چاہیں ہمارے دارالعلوم معین الاسلام کے لیے ہمیں تاریخ عنایت فرمائیں گے۔ حافظ صاحب قبلہ، یاسین صاحب قبلہ سے ہم برابر رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ نے ہمیں نوازا، سادات کرام کے قدم ہماری بستی میں آئے، بڑے کرم کی بات ہے۔ تقریباً 14 سال کے بعد میں یہاں پر جب طیبہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور جشن شہید اعظم کانفرنس ہوئی تھی جامع مسجد کے پاس میں، اس وقت سید صاحب قبلہ تشریف لائے تھے۔ آج پھر ہماری ڈھانی میں تشریف لائے، ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ وہاں بگڑاتوں کی ڈھانی میں 2 مرتبہ تشریف لائے، اور بھی انشاءاللہ نوازتے رہیں گے، میں پر امید ہوں۔ اور آج جو تشریف لائے اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سید صاحب قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اور حافظ صاحب قبلہ جنہوں نے بڑی محنتیں کر کے یہ پروگرام طے کیا، ہم ان کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کی تشریف آوری ہماری بستی میں قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے ہمیں آپ کو مالا مال فرمائے۔ ابھی وقت میں اتنی گنجائش نہیں، بچوں کے انعامات کا بھی سلسلہ تھا طیبہ مسجد میں جو حافظ قرآن بن رہے ان کے، اور جو مدرسہ اہل سنت معین الاسلام میں جن طلبہ نے اچھے نمبرات حاصل کیے، طلبہ طالبات کو علم انشاءاللہ تعالی انعامات سے نوازا جائے گا۔ ابھی لائیں گے وہ انعام، سید صاحب قبلہ ہاتھ پہ رکھ دیں گے، پھر انشاءاللہ اساتذہ کرام انعام سے نوازیں گے۔ سید صاحب قبلہ کا چادر پوشی کر کے اور حافظ صاحب قبلہ نے استقبال کیا۔ حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ کا مولانا برکت علی صاحب خطیب و امام جامع مسجد شیخ نگر اور شیخ الجامعہ معین الاسلام انہوں نے استقبال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس بزم سعید کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سید صاحب کے ناصحانہ خطاب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو ضرور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
سماعت فرمائے حافظ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ حضرت شعبان میں ضرور معین الاسلام کو تاریخ عطا کریں گے. میں حضرت سے سفارش کرتا ہوں قبول فرمائیں گے. اور ایک پروگرام ہمارے پیپار سٹی میں وہ بھی جوان ماشاءاللہ بڑے مشتاق ہیں, اس لیے 2 پروگراموں کے لیے حضرت سے میں سفارش کرتا ہوں, انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے. اندھیرا گھر اکیلی جان, دم گھٹتا دل اکتاتا, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے, اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. آج یہ مختصر وقت کے لیے جو محفل ہے, عصر کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے, اتنے اس سے پہلے بلکہ ہمیں اپنی محفل کو مکمل کرنا ہے. میں ان تمام علماء کرام ائمہ مساجد اور آپ سب کا بے حد مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دھوپ کی شدت کے وقت بھی آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ لوگ ذکر رسول کرنے کے لیے ہمیں بلاتے ہیں. ہم آپ پر احسان نہیں کرتے بلکہ آپ ہم پہ احسان کرتے ہو کہ آپ اللہ رسول کے ذکر کے لیے ہمیں یاد کرتے ہو. ورنہ کروڑوں مرتبہ زبان کو مشک و گلاب سے دھل دیں پھر بھی ہم ذکر کے لائق کہاں. لیکن یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ آپ کی محبتوں کے صدقے ہمیں بھی ذکر کی توفیق مل جاتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک جان میں جان رہے اس کے محبوب پہ قربان رہے, زبان سے ذکر رسول ہوتا رہے اور دل میں اللہ رسول کی یاد ہوتی رہے. بہت خوبصورت بات کہی تھی حضور سیدی مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے, کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں, بہت ان کے دل کی ایک آواز, بڑی خوبصورت سی آواز اور بڑی پر درد آواز جو آج تک دنیا میں گونج رہی ہے, دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں, دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں, محمد ممجد پکارا کروں میں, محمد ممجد پکارا کروں میں. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دوپارا کروں میں. اور پھر بہت خوبصورت آرزو یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں, تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے, کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں. آئیے ہم بھی اپنی زندگی کا یہی مقصد بنا لیں, اس لیے کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو اللہ رسول کی یاد میں گزر جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن پردہ فرمایا اس دن سے لے کر آج تک مسلسل حضور کے ظاہری دور سے دور دور سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے سے جتنا دور دور ہوتا جائے گا اتنی غفلتیں بڑھتی جائے گی, اتنے جرائم بڑھتے جائیں گے, اللہ رسول سے اتنی دوریاں بڑھتی جائے گی. اللہ کے بندو, آج ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں, اور بہت غفلت کا شکار ہے. جو دنیا دار کہلاتے ہیں ان کا تو کوئی حساب و کتاب نہیں, بلکہ جو بعض دیندار کہلاتے ہیں ان میں بھی غفلت ہے, وہ بھی غفلت کا شکار ہے, وہ بھی دنیا داری کا شکار ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غفلت سے بیدار کرتے ہوئے اور حقیقتوں کو سمجھاتے ہوئے اپنی امت سے ایک خطاب میں ارشاد فرمایا, ذرا دل کے کانوں سے اس کو سننا, ہم کہاں کھڑے ہیں, کس جگہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دنیا میں انسان کے
تین دوست ہیں انسان کے دنیا میں، تین دوست ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے بے وفا دوست انسان کا جو ہے وہ کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور جب انسان کی آنکھیں موت سے بند ہو جاتی ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وقت وہ دوست روح کا رشتہ ٹوٹتے ہی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، انسان کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ غیروں کا ہو جاتا ہے۔ اس کو غیر کا ہونے کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی، ادھر موت سے آنکھیں بند ہوئی، ادھر وہ دوسروں کا ہو گیا۔ یہ اتنا بے وفا دوست کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنی معصوم زبان کن سے فرمایا اسی بے وفا دوست کو تمہارا مال کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرو کس قدر انسان بھولے پن کا شکار ہے۔ سب سے پہلے جو دھوکہ دے گا، سب سے پہلے جو ڈسے گا، سب سے پہلے جو اوروں کا ہو جائے گا، اسے کو مال کہتے ہیں۔ اور آج سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہے؟ اسی مال سے ہے۔ دیکھو تو صحیح، بے وفا سے کتنا دل لگایا انسان آج اگر کسی کا قتل کر رہا ہے مال کی لالچ میں۔ اللہ اکبر، ایک انسان کسی انسان پہ جادو کرا رہا ہے تو مال کی لالچ میں، ایک انسان کسی کی عزت کے در پہ ہے مال کی لالچ میں۔ مال کتنا عزیز ہے کہ سگے ماں باپ سے بھی جدائی پیدا کرا دیتا ہے مال۔ آپ کو نہیں پتا، اللہ کرے راجستھان میں یہ حالات نہ ہو، لیکن دنیا کے یہ حالات ہیں۔ ماں اور بیٹے میں صرف مال کی وجہ سے اختلاف ہے۔ ماں بیٹے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی، بیٹا ماں کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، باپ بیٹے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، بیٹا باپ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ دیکھو تو صحیح، مال میں کتنا ڈوب گئے، لیکن اللہ کے سچے رسول بتا رہے ہیں جس دن تمہاری موت سے تمہاری آنکھیں بند ہوگی اس وقت سب سے پہلے تمہارا مال وارثوں کا ہو جائے گا۔ بینک بیلنس پڑا ہے، پڑا رہ جائے گا، زمینیں پڑی ہے، پڑی رہ جائے گی، جائیدادیں پڑی ہے، پڑی رہ جائے گی۔ دیکھو تو صحیح، اس نے ساتھ نہ دیا۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے تک پہنچ چکے، تم موت کے منہ میں پہنچ چکے۔ اللہ اکبر، مال مال مال، یہی مال تو ہے۔ یہ مال اللہ ہمیں قرآن کے قریب جانے نہیں دیتا۔ یہ مال کی محبت ہی تو ہے جو ہمیں مسجدوں کے قریب جانے نہیں دیتی۔ یہ مال کی محبت ہی تو ہے ہمیں حق کی طرف جانے نہیں دیتی۔ لیکن یاد رکھیے، ہم اپنی قوم سے مایوس نہیں ہیں۔ جب وہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں اللہ رسول کے نام پہ جمع ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ فجر کی نماز میں بھی اللہ رسول کے نام پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی قوم سے کبھی مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، کہ سمجھانا ان کو فائدہ دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ اکبر، تو سب سے پہلے دھوکہ کون دیتا ہے؟ مال۔ میں یہ نہیں کہتا مال نہ کماؤ، مال نہ جماؤ، کہتا ہوں سب کرو، کماؤ بھی جماؤ بھی، اس لیے کہ مال کماؤ گے جماؤ گے نہیں تو زکوٰۃ کیسے دو گے، حج کیسے کرو گے؟ مسجدیں کے صرف کہنا اتنا ہے کہ مال کی محبت میں اللہ کو مت بھولو، مال کی محبت میں آخرت کو مت بھولو۔ یہ خواب ہے، دنیا خواب، یہ دنیا ایک خواب ہے، یہ بڑی بے وفا دنیا ہے۔ اگر آگے ٹائم رہا تو میں آپ کو اس دنیا کی حقیقت سے متعلق عرض کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تمہارا دوسرا دوست ہے، وہ زندگی بھر تمہارے ساتھ رہتا ہے، بیمار پڑتے ہو تو عیادت کرتا ہے، بیماری پہ تمہاری خدمت کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، مزاج پرسی کرتا ہے، سب کرتا ہے۔ جب مر جاتے ہو تو نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، کفن پہناتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، لیکن وہ بھی قبر کے کنارے لا کر کے تمہیں چھوڑ۔ ایسا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حدیث کا میں کوئی حوالہ نہ بھی دوں تو آپ اس کی تائید کریں گے، کیونکہ ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تمہارا دوسرا دوست کون ہے؟
فرمایا وہ تمہارے بیوی بچے، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست احباب ہیں، کہاں چھوڑ جاتے ہیں؟ قبر کے کنارے۔ کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ لاکھوں مرید ہے کسی پیر کے، کسی پیر کے لاکھوں مرید ہے، مرید کہتے ہیں جان دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کوئی مرید گیا کبھی پیر کی قبر؟ بتائیں، پیر و مرشد کی قبر میں کوئی مرید گیا؟ اگر وہ جانا بھی چاہے تو وہ جا نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں اسلام کا قانون ہے، اور ہم سب سے پہلے ہر پیر کی مریدی سے پہلے ہم شریعت کے مرید ہیں۔ ہم ہر معاملے میں پہلے شریعت کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا محبوب الہی نے کہا تھا کہ مجھے خسرو سے محبت اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خسرو کو اور مجھے ایک قبر میں رکھ دیا جائے، اگر شریعت اجازت دیتی تو۔ آپ نے قید لیا، اگر شریعت کی اجازت ہوتی تو میں ایسی وصیت کرتا کہ ہم دونوں کو ایک قبر، لیکن نہیں گیا، کوئی نہیں۔ بلکہ میں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ڈال دیتے نیچے، اور پھر منہ پر منو مٹی ڈال کر کے واپس جاتے۔ کس قدر وہ بھیانک گھڑی ہے، خوفناک گھڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ انسان کو اگر حسرت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان سب سے زیادہ اگر مایوس ہوتا ہے تو پوری اس کی مایوسی کی سب سے بڑی گھڑی وہ ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھ کر کے اس کے منہ پر منو مٹی ڈال کر کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب میرے آقا کا فرمان سن لو، دل کے کانوں سے سن لو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک قبر میں 70 اژدہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک قبر، کچھ لوگ کہتے ہیں اژدہے اور بچھو والی باتیں یہ مولویوں کی گڑی ہوئی ہے، یہ مولوی کی نہیں، یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، جو سے 6 کتابوں پر امت اتفاق کرتی ہے، اور صحاح ستہ جس کو کہا جاتا ہے اس میں سے ایک کتاب ترمذی شریف ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 اژدہے اس قبر کے اندر موجود ہے۔ تھوڑا دھیان دینا، غور کرنا، کس غفلت میں ہو، کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہو۔ یہ گھڑی آپ اور ہم سب پر آنی ہے۔ اتنے کتنے بھی محل ہو، کتنا بھی دولت ہو، کتنی بھی اولادیں ہوں، کتنی بھی عزتیں ہوں، فرماتے ہیں 70 اژدہے ایک ایک قبر میں موجود ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک اژدہے کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ پھنکار دے تو اس کی سانسوں کی گرمی میں اتنا زہر ہے کہ قیامت تک زمین پر اناج نہیں اگ سکتا، قیامت تک زمین پر دانا پیدا نہیں ہو سکتا۔ لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی کے زہریلے بموں کی بات کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی نے اس زہر کو ختم کرنے میں بہت حد تک کے کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن اللہ اکبر، وہ اللہ کے بنائے ہوئے زہریلے سانپ، وہ اژدہے جو اللہ اکبر 70 ایک ایک قبر میں موجود ہے۔ اللہ اللہ، اب بتائیں نا ہمارا کیا بنے گا؟ او مال کی محبت کے اندر ڈوب کر نرم نرم گدوں پر نمازوں کو ترک کرنے والوں، اذان ہو رہی ہے تو گانے سننے والوں، اذان کے وقت کرکٹیں دیکھنے والوں، اذان کے وقت سیریل دیکھنے والوں، میرے بھائیوں بتاؤ نا، میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں کیا وہ کوئی فلم کا اداکار کام آئے گا، کوئی کرکٹر کام آئے گا؟ ارے خود کے بچے کام نہیں آ رہے قبر میں، اور 70 اژدہے، اللہ اکبر۔ اسی پر بس نہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک دوست نے تو مرتے وقت ہی ساتھ چھوڑ دیا، وہ مال تھا، دوسرے دوست نے قبر کے کنارے پر ساتھ چھوڑ دیا، وہ تمہارے آل اولاد تھے، اور تیسرا دوست ہے نہ اس نے دنیا میں ساتھ چھوڑا نہ قبر میں ساتھ چھوڑا، وہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں قبر میں تمہارا دل بہلائے گا، میدان محشر میں میزان پہ بیٹھ کر کے پلڑا بھاری کرائے گا، اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں لے
لے جائے گا۔ وہ دوست کون ہے؟ آقا فرماتے وہ تمہارے نیک اعمال ہے، اعمال۔ اب آپ مجھے بتائیں جو سب سے بے وفا ہے اس سے زیادہ پیار، جو سب سے زیادہ با وفا ہے وہ اعمال کے لیے کوشش کرتے ہیں، بتاؤ عمل میں کتنے پیچھے ہیں؟ قبر میں جو دل بہلائے اس کے لیے وقت نہیں، اور جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دے اس کے لیے کوئی سعودی تک جا رہا ہے، کوئی دبئی تک جا رہا ہے، کوئی دلی کلکتہ تک جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مال ضرور کماؤ مگر اعمال بھی کمانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ 70 ازدہے، اللہ اکبر، اس کا خاتمہ ہونا کیسے ہے؟ اللہ اللہ، قبر کا عذاب حق ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یاد رکھنا اللہ کسی کو بھی قبر کے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ قادر و قیوم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ مزدور تھا اور بڑا نیک تھا۔ ایک مرتبہ اس کو کسی نے لکڑیاں دی، یہ لکڑی کا گٹھا لے جاؤ اور گٹھا سر پہ رکھ کے وہاں پہنچا دو۔ اس نے لکڑی کا گٹھا سر پہ اٹھایا اور اسی حالت میں اس کے دانتوں میں بے چینی ہوئی، تو اس نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی لکڑی توڑ لوں اور دانت میں خلال کر لوں، تو وہ لکڑی وہاں سے توڑ کے اس نے خلال کر لیا۔ اسی پر اللہ نے اس کو عذاب قبر میں گرفتار کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی سے پوچھے بغیر اگر اس کی لکڑی منہ میں ڈال کے خلال کر لی تو اسی پر اللہ نے ایک نیک اور متقی اور پارسا کو عذاب قبر میں گرفتار کیا۔ کس کا کھا کے بیٹھتا ہے لوگ، انسان کس کا کھا کے بیٹھ رہا ہے، کس کا ہڑپ کرتا ہے، لوگوں کے پیسے نہیں دیتے۔ اچھا کچھ لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں ارے وہ فلاں غیر مسلم تھا اس لیے ہم نے ہڑپ کر لیا۔ یاد رکھنا کسی غیر مسلم کا مال بھی دھوکے سے ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جس دن مکے سے ہجرت کر رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے یہ بار بار سنا لیکن اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے، امانتوں کی ادائیگی کے لیے اپنے بھائی کی جان کو رسول اللہ خطرے میں ڈالنا تو گوارا کر رہے ہیں لیکن امانت میں خیانت کرنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ ارے کسی بھی وقت مولا علی پہ حملہ ہو سکتا تھا، کبھی بھی وہ مارے جا سکتے تھے، کبھی بھی شہید کیے جا سکتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بظاہر اپنے بھائی کی جان کو تو خطرے میں ڈالا مگر اپنی امیر ہونے کو اللہ کے رسول نے خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں فرمایا۔ وہ صادق الوعد الامین تھے۔ پتا چلا کافر تو کافر جان کے دشمن کی بھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اور آج مسلمان کو دیکھ لو، ہم پہ بھروسہ کون کرتا ہے کہ جس کا قرض لیا ادا نہیں کرتے، جس کا قرض لیا ادا نہیں کرتے، بڑے بڑے رقم لے کر کے اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھانے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ اس کے اوپر قرض تھا، فرمایا جس پہ قرضہ ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ غور فرمائیں، اور ہم قرضہ لے کر کے ادا ہی نہیں کرتے، یعنی اس کا مطلب کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہاتھ میں تسبیح جس کے ہو وہ اچھا انسان ہو یہ ضروری نہیں۔ اچھے انسان کی 3 علامتیں فاروق اعظم نے بیان فرمائی۔ ایک شخص پر مقدمہ ہوا تو فاروق اعظم نے پوچھا بھائی اس کو کون جانتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہا کیسا ہے؟ کہا بہت اچھا ہے۔ کہا بہت اچھا، کیا دلیل ہے؟ کہا حضور وہ کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہے۔ فرمایا یہ اچھے ہونے کی نشانی نہیں۔ کہا پھر؟ کہا کہ کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ نہیں۔ اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں۔ اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ نہیں۔ کہا پھر اس کے اچھے ہونے کی گواہی دینے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ انسان کو یا تو اس کا پڑوسی جانتا ہے، یا تو اس کے ساتھ سفر کرنے والا جانتا ہے، یا تو اس کے ساتھ لین دین کرنے والا جانتا ہے۔ دیکھ لو داڑیوں کی تراش خراش خوبصورت ہے، ایک سے کلر کی ٹوپیاں ہیں، ابھی پتہ نہیں اس طرح کی تراز مہیا نہیں ہے، اب تو بازار میں جانے کا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ جب وہ خواتین اور بیچنے والے سبزی بیچنے والے ہاتھ کو ایسے پکڑ کے تولتے تھے اور اس کے بعد وہ اس کو اٹھا کر کے اس طریقے سے تھیلیوں میں ڈال دیتے تھے۔ تو جیسے اس نے ہاتھ سے تولا اور حضرت مالک الدینار کی تھیلی میں چھوارے ڈالے، کچھ چھوارے گر گئے، چھواروں میں چھوارے گر گئے۔ ان کو ایسا لگا کہ میرے 4 گرے اور گرے تھے 2۔ توجہ کرنا، ان کو ایسا لگا کہ میرے 4 گرے اور گرے تھے 2۔ سی سی ٹی وی کیمرے کا دور تو تھا نہیں
کہ چلو بھئی تھوڑا سا ریورس کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو 4 کا گمان ہوا، 2 گرے تھے، 4 اٹھا کر تھیلی میں ڈال لیے. اور اس کے بعد گھر پہنچے تو خواب میں کسی کو دیکھا تو پوچھا مالک کیسا آدمی؟ کہا آدمی تو اچھا ہے لیکن 2 چوارے گرتے اور 4 اٹھا کر کے لاتا ہے، اس کے اندر یہ خوبی اچھی نہیں ہے. آپ کو یقین آنا چاہیے یہ اپنی تاریخ ہے مسلمانوں، تاریخ. ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر صرف 2 چھواروں کو واپس کرنے کے لیے حضرت مالک ابن دینار نے کیا ہے. 2 چھوارے واپس کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر، کہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا. جب تک مسلمان اس طرح امانت دار تھا اس وقت تک مسلمان عزت، وقار، شان، شوکت اس طرح زندگی گزارتا تھا. آج مسلمانوں کی حالت جانوروں سے بھی غیر گزری ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. کسی کی بکری، کسی کی مرغی پر اگر کوئی ظلم کرے تو بکری اور مرغی والا تو اس سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن آج دنیا میں تم پر جو کچھ ہو رہا ہے تم اس پر آواز بھی اٹھانے کی جو ہے وہ حق نہیں رکھتے. یہ حالات پیدا ہو چکے. وجہ اپنے اعمال. وہ مسلمانوں اعمال پر توجہ دو، اعمال قبر میں کام آئیں گے. اللہ اکبر. تو آئیے ذرا قبر کے حوالے سے چلتے ہیں. قبر کیسی ہے، قبر کے حالات کیا ہیں. اور یاد رکھنا کہ کون کتنی بڑی قبر کھدوا رہا ہے، کہاں کھدوا رہا ہے، قبر کی مٹی کیسی ہے، اس پر قبر کا انحصار نہیں ہے. قبر کا انحصار انسان کے اعمال پر ہے. واللہ اگر آپ کے عمل اچھے نہیں ہیں تو تاج محل میں دفن ہونے کے بعد بھی آپ کو قبر میں سکون نہیں ملے گا. اور اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، کچرے کی کنڈی کے پاس بھی کسی نے دفن کر دیا تو اللہ آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا. اس لیے اعمال اچھے کرو، اعمال پر توجہ دو. کچھ لوگ سوچتے ہیں ایمان لے آئے اب اعمال کی ضرورت کیا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کرام کیوں عمل کرتے تھے؟ ان کی زندگی دیکھو. ایک ایک لمحہ قیمتی جان کر. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آٹے کو گھول کر کے پانی میں ڈال کے پی رہے تھے. کسی نے کہا حضرت روٹی بنا کر کے کھائیں تو آپ کا ہاضمہ بھی درست رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو لذت بھی آئے گی. سرکار بایزید نے فرمایا کہ جتنی دیر روٹی بناؤں گا اور کھاؤں گا اتنی دیر میں پتہ نہیں میں کتنی رکعتیں نفل و نماز پڑھ لوں گا. دیکھو یہ وقت کا حالانکہ ہم اتنے پرہیزگاری نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم گیم کھیل کر بچ کر اتنا وقت شریف میں تو گزار سکتے ہیں. اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غیبت کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں جانے کے بعد کافر بھی پچھتاتا ہے. توجہ. قبر میں جانے کے بعد کافر بھی پچھتاتا ہے، گنہگار بھی پچھتاتا ہے اور نیک مومن بھی پچھتاتا ہے. صحابہ نے کہ حضور سب پچھتاتے کہاں؟ کافر اس لیے پچھتاتا ہے کہ ایمان کیوں نہ لایا، گنہگار اس لیے پچھتاتا ہے کہ نیکی کیوں نہ کی، اور نیک اس لیے پچھتاتا ہے اتنی ہی کیوں کی. اگر اور بھی کر لیتا تو یہ مرتبہ ملنے کی بجائے اس سے بڑا مرتبہ مجھے نصیب ہوتا. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کے اعمال بہت خوبصورت اور اچھے ہیں ان کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے اور ان کی قبر میں باغ ہوتے ہیں، باغ جس میں وہ ٹہلتے رہتے ہیں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کفن پہن کر کے پڑا ہوا ہے. امام سیوطی کہتے ہیں نہیں، وہ ٹہلتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ پھرتا ہے، وہ قبر میں مزے لوٹتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے. اس کے لیے جنت کا بسترا لگا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن جو لوگ آخرت کی تیاری نہیں کرتے، جو لوگ اعمال نہیں کماتے، جو لوگ آخرت کے حوالے سے نیکیاں نہیں کرتے، ان کا حال کیا ہوتا ہے. آئیے اللہ اکبر. بہت خوبصورت سی بات یاد آ گئی. انسان دنیا میں کیسا ڈوبا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 2 بھائی ایک زمین پہ کھڑے ہو کر لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اتنی زمین میری ہے، اتنی زمین تیری. ہم لوگ بھی لڑتے ہیں، یہ میرا، یہ میرا. یہ تو بھائی بھائی لڑ رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میرا اتنا تیرا اتنا. وہاں پر ایک مٹی کا ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا مٹی کا پیالہ. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی اپنی اپنی سنانے کی بجائے ذرا میری بھی تو سن لو، میری بھی سنو. اب مٹی کا ٹوٹا ہوا پیالہ بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ رونگٹے تو کھڑے ہو جائیں گے. تو ٹوٹا ہوا مٹی کا پیالہ آواز دے رہا ہے میری سنو.
دونوں بھائی جھگڑا چھوڑ کے متوجہ ہو گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ کیا آج سے چند صدیوں پہلے اس علاقے کے بادشاہ کو پہچانتے ہو، اس کا نام سنا ہے؟ تو دونوں بھائیوں نے کہا ہاں ہم نے نام سنا ہے۔ ارے کیا اس کے کر و فر تھے، کیا اس کی عزت تھی، کیا اس کا وقار تھا، کیا اس کا دبدبہ تھا، کیا اس کی حکومت اور سطوت اور سلطنت تھی؟ تو کہا مگر اس بادشاہ سے تجھے کیا کام؟ تو کہا اسی بادشاہ کی مٹی میں ہوں، اسی بادشاہ کی مٹی میں ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کہ جب اللہ نے اس کو اتنی سلطنت، حکومت اور سطوت دی تھی تو پھر اس نے اللہ کو بھول گیا، ہماری طرح اللہ کو بھول گیا، ہماری طرح اللہ کو بھول گیا، ہماری طرح۔ ہم اللہ کو کتنے بھولے ہیں پتہ ہے؟ ہمیں تو نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، ہمیں تو نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ سوچو کتنے غافل ہیں۔ شیطان کا ننگا ناچ بن چکا ہے انسان، شیطان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکا ہے انسان۔ جس قوم کو نماز میں بھی اللہ یاد نہ آئے، اس قوم کو تجارت میں اللہ کب یاد آئے گا؟ اس قوم کو جلسوں میں اللہ کب یاد آئے گا؟ ہم درود بھی پڑھتے ہیں تو درود پڑھتے وقت بھی ہمیں رسول اللہ یاد نہیں آتے۔ غفلت کے پردے تو دیکھو، حرام کھا کھا کر دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت کہ پتھر اللہ کے خوف سے روتے ہیں، مسلمان اللہ کے خوف سے نہیں روتے۔ قرآن اٹھا کر کے پڑھو، یہ جو پتھر اوپر سے نیچے لڑکتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں پتھر لڑک گئے، یہ کیوں لڑکتے ہیں؟ پتھروں پر اللہ کا خوف غالب آتا ہے، تب پتھر اوپر سے نیچے کو لڑکتے ہیں، کوئی ان کو لڑکاتا نہیں ہے۔ یہ جو اپنے آپ پہاڑیوں سے پتھر نیچے گرتے ہیں، خوف خدا کی وجہ سے۔ یہ پتھروں سے پانی کیوں نکلتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ پتھروں سے پانی اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے۔ جس کو تم پانی کہہ رہے ہو وہ پانی نہیں، وہ پتھروں کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پتھر پڑے پڑے اپنے آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ جب ان پر اللہ کا خوف غالب آتا ہے تو وہ پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے مسلمانوں، پتھر اللہ کے خوف سے ٹوٹ جائے، پتھر اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، پتھر اوپر سے نیچے لڑکتے ہوئے اللہ کے خوف میں آئے، ہم پر بھی اللہ کا خوف کبھی غالب آتا ہے؟ بتاؤ، جو قوم زنا کرتے وقت اللہ سے نہ ڈرے، جو قوم سود کھاتے وقت اللہ سے نہ ڈرے، جو قوم گندی فلمیں دیکھتے ہوئے اللہ سے نہ ڈرے، اللہ ان کی کیا قبر میں حالت فرمائے گا، کیا ان کی حالت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں منکر نکیر جو لوہے کا ہتھوڑا لے کر آتے ہیں وہ اتنا وزنی ہے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کو مل کر کے اٹھائیں تو بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اتنا وزنی، اور اتنا وزنی ہتھوڑا کس پہ پڑے گا؟ مجرموں پہ، گنہگاروں پہ۔ اور آپ برا مت ماننا یہ بات کہوں، ہو سکتا ہے کہ اوپر آپ کے اوپر پھول چڑھائے جا رہے ہوں گے اور نیچے ہتھوڑے برسائے، کیا حسرت ہوگی۔ رشتہ دار اوپر پھول، بھائیو قبروں کے اوپر پھول ڈلوا لینا کوئی کمال کی بات ہے، لوگوں کی سمادھیوں پر بھی تو پھول چڑھتے ہیں۔ جو حقدار ہے وہ حقدار ہے، جس کو فائدہ پہنچنا ہے اس کو پہنچنا ہے، لیکن جنہوں نے کیا ہی پاپ کے سوا کچھ نہ ہو وہ تو برباد ہی برباد، تباہی تباہ ہے۔ بھائیو حالات یہ ہیں، جیتے جی اولاد ماں باپ کے کام نہیں آتی، مرنے کے بعد کس نے کام آنا؟ آج کل کی اولادیں تو زندگی میں بھی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، مرنے کے بعد کس نے سالے ثواب کرا؟ وہ لوگ گئے جو روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے مغرب کے بعد، کبھی عصر کے بعد ایصال ثواب کے لیے لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، فاتحہ کرتے تھے۔ ابھی کس کو فرصت ہے؟ جو اللہ کے فرض کے لیے وقت نہیں نکالتے وہ تمہاری فاتحہ کے لیے وقت نکالیں گے؟ دور کس طرح ہے، حالات کیسے؟ اور پھر چلے نکال بھی لے، ہم نے تربیت ویسی کی ہو تو نا، ہم نے تو اولاد کی تربیت کیا کی، ہم نے اولاد کو سکھایا کیا؟ تجارت تو سکھا دی، دین بھی سکھایا، موبائل تو سکھایا، قرآن بھی سکھایا۔ ہم نے 25 سال دنیا کی تعلیم دلوا کر کے ڈگریاں تو دلوائی، کیا اس کو پکا سچا مسلمان بھی بنایا؟ بھائیو اپنے بچے تو نکاح کی خوشی کے موقع پہ قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہیں پڑھ پاتے، موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟
یہ صورتحال ہے. بلکہ اب تو بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں میں اور منکرین اسلام میں بہت زیادہ فرق نہیں لگ رہا ہے، نہ ان کے چہروں میں، نہ ان کے لباس میں، نہ ان کے رہن سہن میں. آپ کہتے ہیں بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے. میرے بھائیو، آپ نے دین سکھایا ہی نہیں، انہیں دین پتہ ہی نہیں ہے، انہیں مذہب معلوم ہی نہیں ہے، انہیں مسلک معلوم ہی نہیں ہے. بس وہ اپنی مرضی سے جی رہے. ان کو ایسا لگتا ہے کھا پی لو، جمعہ کی 2 رکعت پڑھے نہیں پڑھے بس مسلمان ہیں، عید کے دن ٹوپی پہن کے نکل گئے مسلمان ہیں، کسی کی میت ہوئی سر پہ رومال باندھ لیا مسلمان ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. آج تک مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. اللہ اکبر. جس کو مسلمانیت نہیں پتا وہ کیسا سچا مسلمان بن پائے گا. مسلمانوں یہ تو بتاؤ، اگر پوچھ لو بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے کہ بتاؤ مسلمان کس کو کہتے ہیں، بتا پائے تو پھر دیکھو. اللہ اکبر. یہ صورتحال ہے، ایسی صورتحال بھی ہم جی رہے ہیں. اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کر لو، کچھ اعمال پر توجہ دے لو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ٹوٹے ہوئے پیالے نے کہا اس بادشاہ کو جانتے ہو، وہ بادشاہ کو اللہ نے بہت دولت سطوت حکومت دی تھی، وہ اللہ کو بھول گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو موت آ گئی، غفلت کی موت آئی تو مر گیا تو قبر میں چلا گیا. جیسی قبر میں گیا پھر کیا ہوا؟ اس کا جسم مٹی میں مل گیا. یہی ہونا ہے، اس کا جسم مٹی میں مل گیا. مٹی میں جسم کیا ملا؟ تو کہا صدیوں میں ایسا بھی تو ہوا، نیچے کی مٹی اوپر آئی، اوپر کی مٹی نیچے آئی. تو میں وہ بادشاہ ہوں، اس کی مٹی ہوں جس پر لوگوں نے پیشاب کیا. ایک وقت وہ تھا کہ میں بادشاہ. ہائے اللہ سے اللہ کی پناہ مانگو. ہو سکتا ہے کہ آپ کی قبریں بھی اللہ نہ کرے، ہماری قبریں بھی اللہ نہ کرے. اگر اللہ ناراض ہوا تو کیا قبروں کا حال ہو. کہا کہ صدیوں میں میری نیچے کی مٹی میں مل کر اوپر گئی، لوگوں نے پاخانے کیے، میرے منہ پہ پیشاب کیا، میری مٹی کی یہ بے حرمتی ہوئی. اور جب پیشاب پاخانے کر لیے لوگوں نے، ایک وقت آیا کہ ایک کمہار آیا اور میری مٹی جو مٹی میں ملی تھی اس مٹی کو اٹھا لے. کمہار نے میری مٹی کو اٹھا. دیکھ لو، اگر تم دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے اللہ کے بندو، تم عبرت بن جاؤ گے. اور اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. دوبارہ کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ موت آ گئی، دوبارہ پھر نہیں آ سکتے. ایک بار مر گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے، پھر اللہ سے مہلت مانگو گے کہ اللہ 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دے. اللہ کہے گا نہیں، میں نے تو بہت وقت دیا تھا بندے، تجھے بہت وقت دیا تھا، تو نے اس وقت کو ضائع کر دیا. وقت ضائع مت کرو. اذان ہو تو گھروں میں مت بیٹھو. عبادت کا وقت آ جائے، سفر میں رہو تو بھی پڑھو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو. نماز کو کسی حالت میں ترک مت کرو. اگر سچا دیندار بننا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ اکبر. تو وہ بندہ اپنی بپتا سنا رہا ہے، وہ بادشاہ اپنی بپتا سنا رہا ہے ٹوٹے ہوئے کٹورے کی شکل میں کہ کیا میری مٹی جس مٹی میں ملی تھی اس پہ لوگوں نے پیشاب کیا، اس پہ پاخانہ کیا. علماء سے پوچھو، مٹی میں مل جاتی ہے پھر بھی روح کا رشتہ جسم سے ختم نہیں ہوتا. کوئی پیشاب کرے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، پاخانہ کرے تو بھی سمجھ. حدیث پاک ہے جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر سوچو کہ بدبو سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بدبو سے مردوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. سوچو ذرا، جب اس کے منہ پر اس کے منہ کی ملی ہوئی مٹی، اس کے جسم کی ملی ہوئی مٹی میں لوگ پیشاب پاخانہ کرتے ہوں گے تو اس کی تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس کی بے چینی کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس کی بے قراری کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا. فیکٹریوں کی محبت میں اللہ کو بھولنے والوں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. دولت کی محبت میں خدا کو بھولنے والوں آپ کے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. یہی ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے ایک کمار اٹھا لے گیا، پھر میری مٹی کو مٹی میں ملا کر کے سڑایا، اس میں گوبر اور گندگی ملایا اور اس کے بعد اس کا پیالہ بنایا.
اور جس مٹی میں میرے جسم کی مٹی ملی تھی اس سے پیالہ بنا کر اس کو آگ میں، یہ پروسیجر آپ تو جانتے ہیں نا، کوئی نئی بات تو میں نہیں کر رہا، اس کو آگ میں تپایا۔ دیکھو چند لمحوں کی غفلت، لمحوں کا گھمنڈ، چند لمحوں کا تکبر انسان کو کہاں لے کر کے جاتا ہے۔ جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلایا گیا، پھر وہ کٹورا، ہائے ہائے، کہاں بادشاہ کہلاتا تھا، اور بادشاہ کے جسم کی مٹی جس مٹی میں مل گئی وہ کہاں بیچا گیا؟ بازار میں۔ اس میں کھانا پکایا گیا، کھانا کھایا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، بالآخر جس کے گھر کٹورا بن کر کے بکا تھا، میری مٹی جس مٹی میں ملی تھی، اس کو کسی کنیز نے پیر سے ٹھوکر مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اسی کٹورے کے ٹکڑے اب یہاں پڑے ہیں۔ اور پھر وہ بادشاہ کی مٹی کہتی ہے، اللہ کے بندو، میں تو بادشاہ تھا، پوری حکومت میری تھی، پوری سلطنت میری تھی، تمہارے پاس تو یہ چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، اس پہ کیا لڑ رہے ہو؟ اللہ سے دل لگاؤ، خدا کو راضی کرو، خدا کو مناؤ، تمہارے پاس زندگی ہے، میرے پاس زندگی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ دونوں کی آنکھیں کھل گئی۔ اللہ کے بندوں، آج بھی مرے ہوئے لوگ ہمیں دعوت عبرت دے رہے ہیں، پکار پکار کر کہہ رہے ہیں عمل کر لو، عمل، عمل کر لو، عمل، اس لیے کہ جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا کوئی عمل نہیں کر سکیں گے۔ آخری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا نا، آقا ارشاد فرماتے ہیں 70 اژدہے ہے، 70 آقا فرماتے ہیں، اور 70 اژدہوں کے علاوہ ایک الگ اژدہا ہے، حضور نے اس کا نام بھی بتایا۔ آقا فرماتے ہیں الاقرع ہے، اور وہ گنجا سانپ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے ناخن ایک دن کی مسافت جتنے لمبے ہیں۔ ایک دن کی مسافت کا مطلب ایک دن کے اندر جتنی لمبائی میں گھوڑا دوڑا سکتے ہو اتنا لمبا لمبا اس کا ناخن ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، آگ، اور جب وہ ایک مرتبہ کسی کو ڈنک مارے گا تو وہ 70 گز زمین کے اندر جا کر دھسے گا، ایک ڈنک پر 70 گز وہ زمین کے اندر جا کے دھسے گا۔ مولوی صاحب کی بات نہیں، مولا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، شجاع الاقرع جس کے ناخن ایک دن کی مسافت جتنے ہیں، گنجا سانپ جس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، ایک بار ڈنک مارے تو 70 گز انسان زمین میں دھسے۔ صحابہ نے کہا آقا وہ کس کو ڈسے گا؟ میرے سچے نبی نے فرمایا وہ بے نمازیوں کو ڈسے گا، اور ایک بار نہیں ڈسے گا، فرمایا فجر نہیں پڑا تھا تو ظہر تک ڈستا رہے گا، ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک ڈستا رہے گا، عصر نہیں پڑا تھا مغرب تک ڈستا رہے گا، مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا، عشاء نہیں پڑا تھا فجر تک ڈستا رہے گا، یعنی 24 گھنٹے وہ ڈستا ہی رہے گا۔ اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو کب تک ڈسے گا؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک بے نمازی کو ڈستا رہے گا۔ سوچو 60 سال 70 سال کی زندگی پائی، لیکن قیامت تک اپنے یہ جسم کو، یہ نرم نرم جسم ہو، یہ خوبصورت جسم ہو، یہ تمہارے خوبصورت حسین معصوم چہرے دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے یا اللہ کتنی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، مکھی مچھر کا ڈنک گوارا نہیں ہے ہمیں، وہ شجاع الاقرع میرے آقا فرما رہے ہیں جب وہ ڈسے گا اور قیامت تک ڈسے گا اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ سر درد ہے تو نماز چھوڑی جا رہی ہے، پیٹ درد ہے تو نماز چھوڑی جا رہی ہے، کسی کی شادی ہے تو نماز چھوڑی جا رہی ہے، کسی کی میت ہے تو نماز چھوڑی جا رہی ہے، سفر ہے تو نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، صوفیہ سے پوچھا گیا کب نماز چھوڑنا جائز ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر کوئی انسان دریا میں ڈوب رہا ہے، دریا میں غرق ہو رہا ہے اور ابھی اس کی نماز باقی ادا کرنا اور آخری وقت آ گیا، بزرگوں نے فرمایا وہ ڈوبتے ڈوبتے نماز کی نیت کر لے، ورنہ اللہ نہ کرے کہ اس نماز کے ترک پر بھی اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ بتاؤ، جب دریا میں ڈوبتے ڈوبتے صوفیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی نیت کر لے، اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم تو اے سی میں نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم تو پنکھوں میں نماز چھوڑنے اور بڑی آسانی سے کیا کہہ دیتے ہیں، ارے مولانا کیا اللہ کریم نہیں ہے؟ بے شک اللہ کریم ہے اللہ کے بندو، لیکن ہمیں نماز کا حکم اللہ نے پورے قرآن
میں 700 مرتبہ دیا. ایک قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, میں محمد اس سے بیزار ہوں. آپ ان علماء سے پوچھو جس سے رسول اللہ بیزار ہوں کیا غوث پاک اس کا ہاتھ پکڑیں گے؟ جس سے رسول اللہ بیزار ہو غریب نواز اس کا ہاتھ پکڑیں گے کیا؟ جس سے رسول اللہ بیزار ہو صابر پاک اس کا ہاتھ پکڑیں گے؟ میرے بھائیوں کوئی ہاتھ نہیں پکڑنے والا. آج تم چاہے جتنی بڑی بڑی باتیں کر لو, حضور جس سے بیزار ہیں کسی میں ہمت نہیں, کیونکہ لوگ یہ جو بڑے بڑے اولیاء ہیں یہ بھی لرزتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کچھ کہنے کے لیے. آپ کیا آپ نے سب کچھ معاذاللہ بہت آسان سمجھ لیا. بزرگوں نے لکھا کتابوں, غوث پاک جیسی شخصیت جب مدینہ شریف گئی, آپ جب مدینہ پاک گئے تو حضور کے مواجہ میں غوث پاک کے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہوئی. حضور کا احترام اتنا تھا, حضور کی تعظیم اتنی تھی. صرف اتنا آپ کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اور دوسرا جملہ کہہ کے وہاں سے ہٹ گئے, کہا اے اللہ ان کے صدقے میری بخشش کر دے, اور یہ کہہ کے ہٹ گئے. یعنی جہاں کھڑے رہنے کی ہمت ایسے لوگ نہ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں حضور بیزار ہیں اور غوث پاک ہاتھ پکڑ لیں گے؟ آپ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتا نہیں ہوشیار ہم, اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسر بازار ہم. اللہ اکبر. اللہ کے بندو سوچو, ایک بات آپ سے کہتا ہوں, بہت خاص بات یاد آ گئی. حضور جس سے بیزار ہوں, غوث پاک غریب نواز صابر پاک تو دور کی بات ہے, صدیق اکبر اور مولا علی جیسے لوگ بھی پھر وہاں ہمت نہیں کرتے, کیونکہ حضور کا ادب اتنا ہے, سب حضور کے غلام ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے, جب حدیبیہ کا معاہدہ مکے والوں نے توڑ دیا, غور کرنا, حضور جس سے بیزار ہو کر غصے میں آ جائیں پھر کوئی ہمت نہیں کرتا وہاں بات کرنے کی. حدیبیہ کا معاہدہ جب مکے والوں نے توڑ دیا پھر بعد میں پچھتائے کہ ارے ہم نے معاہدہ توڑ دیا, اب تو ہماری اینٹ سے اینٹ بجے گی, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کہا کوئی ہوشیار آدمی کو مدینے بھیجو تاکہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ناراض ہو گئے ان کو راضی کر لے. تو لوگوں نے بالاتفاق حضرت ابو سفیان کو تیار کیا. وہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے اور بڑے ہوشیار اور دانا آدمی تھے. ابو سفیان آئے تو صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کیوں آئے ہو ابو سفیان؟ تو کہا کہ تمہارے صاحب ناراض ہو گئے, ہم نے معاہدہ توڑ دیا, معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں بات کرنے. میری ہمت نہیں ہوتی ابو بکر, تم چل کے ذرا میری بات کرا دو, ملاقات کرا دو, ایک ملاقات کرا دو. صدیق اکبر سے انہوں نے کہا اپنی تو رشتہ داریاں بھی ہے, دوستی داریاں بھی ہے. صدیق اکبر نے جواب دیا یہ کام میں نہیں کر سکتا ابو سفیان, جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے میں وہاں کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا. تو کہا رشتہ داریاں بھی بھول گئے, دوستی داریاں بھی بھول گئے. تو صدیق اکبر نے فرمایا واللہ کل تک ہمارے رشتے خون کی بنیاد پر تھے, دوستیوں کی بنیاد پہ تھے, اب ہم رشتے نہ خون سے جوڑتے ہیں, نہ محبتوں سے جوڑتے ہیں, نہ دوستیوں سے جوڑتے ہیں. ہمارے یہاں تو رشتے کا ایک ہی معیار ہے, جو محمد عربی کا ہے وہ ہمارا ہے, جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ابو سفیان. کون کہہ رہا ہے؟ امت کا سب سے بڑا ولی, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ حضور جس سے ناراض ہیں میں اس کی ملاقات حضور سے نہیں کرا سکتا. اللہ اکبر. جب اتنا بڑا ولی یہ ہمت دنیا میں نہیں جٹا پا رہا ہے تو اللہ اکبر. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرشد لوگ حضور علیہ السلام کی ناراضگی اور غضب کی بنیاد پہ وہاں کچھ کہہ سکیں گے؟ اس لیے میں مایوس کرنے نہیں آیا. اس کے بعد آپ سنو, صدیق اکبر کے پاس سے ہٹ کر ابو سفیان مولا علی کے پاس گئے اور مولا علی سے کہا علی تم تو اور بھی قریبی رشتہ دار ہو اور ہمارے بہت قریبی دوست بھی ہو, چلو تمہاری بات حضور کاٹتے نہیں ہے, حضور سے ملاقات کرا دو. کہا ابو سفیان جس سے یار ناراض ہو جائے ہم ہمت نہیں کرتے بات کرنے کی, جاؤ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. تو کہاں رشتہ داری بھول گئے آپ لوگ؟ فرمایا ہم نے رشتے ناتے سب چھوڑ دیے ہیں, اب ہمارا رشتہ صرف ایک بنیاد پر ہے, جو محمد عربی کا غلام ہے وہی ہمارا ہے. اگر وہ حبشہ کا ہے تو بھی ہمارا ہے اور اگر وہ مکی ہے تو ہمارا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم رشتے اب خون کی وجہ سے نہیں, مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے جوڑتے ہیں، گویا کہ یوں مضمون بیان ہو رہا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لیکن ایک اور اہم بات آ جاتی ہے، پھر تو صدیق اکبر مولا علی سے بات کے بعد اب ابو سفیان کو تھوڑا سا کچھ فخر ہوا، چلے یہ تو دوست تھے، رشتہ دار تھے، نئی بات کراتے نہ کرائیں، میری تو سگی بیٹی ان کے نکاح میں ہے، بیوی کہے گی تو کیوں نہ مانیں گے۔ اور ابو سفیان حضرت سیدہ ام حبیبہ کے دروازے پہ گئے، دستک دی، کون؟ تمہارا بابا ابو سفیان۔ دروازہ تو کھولا، کھولنے کے بعد اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور اس کے بعد اب سرکار ام حبیبہ نے تو اور بھی بڑی بات کر دی۔ جیسے ابو سفیان اندر آئے، ان کو بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، اور بستر جو حضور کا رکھا ہوا تھا اس کو لپیٹنا شروع کر دی، لپیٹنے لگی، دیکھتے جا رہی ہے باپ کو لپیٹتے جا رہی۔ پوچھا بیٹی کیا مہمان نوازی اسی طرح ہوتی ہے؟ بستر پہ بٹھایا جاتا ہے، تم تو مجھے دیکھ کے سمیٹ رہی ہو، مجھے پہچان نہیں رہی ہو، یا بہت دن ہونے کے بعد محبتیں کم ہوگی؟ کہا نہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن اصل میں یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے اور تم ناپاک ہو، ایک ناپاک باپ کو میں نبی کے پاک بستر پہ بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دے سکتا۔ غور فرمائے ان کی غیرتیں کیا تھی، وہ بات کرنا کرانا تو دور کی بات، جتنی بات صدیق اکبر اور مولا علی نے کی اتنی بھی ام حبیبہ نے نہیں کی، بلکہ وہاں تو کہہ دیا کہ تو ناپاک ہے باپ ہو کر بھی، میں تجھے نبی کے پاک بستر پہ بیٹھنے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ حالات ہیں، اس لیے اگر آپ کو کسی نے یہ سبق پڑھایا ہو کہ حضور کتنے بھی ناراض ہوں گے اور پھر فلاں کی وہاں پر چل جائے گی، میرے بھائیوں سب وہاں کلیجہ تھامے رہتے ہیں۔ امام حسین نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ کندھے پہ بٹھاتے تھے حضور، اس کے بعد بھی حضور کی بارگاہ میں یہ ثابت کرنے کے لیے کندھے پہ آپ نے میری محبت میں مجھے بٹھایا نا، لیکن اب آپ کی محبت میں میں کیا کر سکتا ہوں وہ بھی تو آپ آ کر کے دیکھیں۔ جس بارگاہ میں امام حسین جیسے لوگ عشق کا ثبوت دینے کے لیے آئے اور عشق کا ثبوت پیش کریں، اور اللہ کے رسول وہ امتحان دیکھنے کے لیے تشریف لائیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے بھائیو اس وقت ہندوستان میں سر کٹانے کی ضرورت ہی نہیں، یہاں تو صرف سر جھکانے کی ضرورت، صرف سر جھکا لو پھر انقلاب دیکھو، پھر تبدیلی دیکھو۔ اس کے لیے بھی کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، ہم تو چیخ چلا کر کے جا رہے ہیں، علماء اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ بھائیو قیامت تک ڈسے جاؤ گے شجاع الاقرا سے، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ، اور پورے 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو ٹوٹل ملا کے 50 منٹ کا ٹائم، اور یہ 50 منٹ نکال لو گے کیا ملے گا؟ روزی میں برکت، عمر میں برکت، بے حساب جنت۔ حضور نے فرمایا نمازی جنت میں بے حساب داخل کیا جائے گا۔ نمازی کے لیے پل صراط سے گزرنے کے لیے اللہ سواریوں کا انتظام فرمائے گا، وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا پل صراط سے جو نماز پڑھے گا۔ نماز دلہن کی شکل میں اس کی قبر میں داخل کی جائے گی، گھونگھٹ اٹھا کر کے کہے گی میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو تو سب سے الگ ہو جاتا تھا، اب تو تنہا ہے تو میں تیرا دل بہلانے کے لیے آئی ہوں۔ میرے بھائیوں 10 منٹ کس کو کہتے ہیں؟ بلکہ پان کھانے والے پان کھاتے ہیں تو بھی 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن اس سے بھی کم ٹائم، 5 سے بھی کم ٹائم نماز کے لیے لگتا ہے۔ ایک بار عہد تو کر لو، ارادہ تو کر لو، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، روزی مانگتے ہو نا، رزق مانگتے ہو نا، بال بچے مانگتے ہو نا، اللہ سے یہ بھی مانگو اللہ میں نمازی بننا چاہتا ہوں۔ دیکھو تم ایک قدم بڑھا کے دیکھو اس کی رحمت پھر کس طریقے سے استقبال کرتی ہے، اس کی طرف آ کر تو دیکھو۔ میرے بھائیوں بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ بشر کو شراب کے اڈے سے اٹھا کر کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے۔ اس کی شان تو دیکھو، بشر حافظ جس نے کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا تھا، جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو امام بعد میں آنے لگے مسجد میں، پہلے بشر حافظ نظر آتے تھے۔ یہ اس کے بلاوے کی بات ہے، اس کے کرم کی بات ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، خود نمازی بنو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اور حرام کاموں سے جو بھی گناہ کرتے ہو، جھوٹ سے، جوئے سے، حرام کاموں سے بچو۔ آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک بات یاد آ گئی، لوگ بہت خوش فہمی میں ہمارے ہاں، ایک بات پر پیش کر دوں، بات ختم کروں۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے اور صحیح بھی ہے، اگر کوئی سفر حج میں مرے گا، سفر حج میں مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، ایسے ہی ہے اور بالکل صحیح بھی ہے، اور ہر سال اس کو حج کرنے کا شرف نصیب ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کو نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ جسے چاہے اسی کو ہے۔
یہ بات یاد رکھنا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت ہم حج کو آئے تھے اور ہمارا ایک حاجی صفا مروہ کی صحیح کر رہا تھا۔ صفا مروہ سمجھتے ہیں، دو پہاڑیاں ہیں جس پہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، پھر حضور نے بھی اس کو سنت بنا دی اپنی۔ تو صفا مروہ، صفا بھی اللہ کی نشانی، مروہ بھی اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا نا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، جو ان کے گرد چکر لگاتا ہے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، گناہ سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے گرا اور مر گیا۔ مرنے کے بعد حاجی صفا مروہ کے بیچ میں مرا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی تو سانپ نکلا، بڑا سانپ۔ وہ چھوڑ دیا، دوسری کھودی تو سانپ نکلا، وہ چھوڑ دیا، تیسری کھودی تو سانپ نکلا۔ بھئی آج کل یہ سب نظر نہیں آتا کیونکہ ہم غافل لوگ ہیں۔ اللہ والوں کو نظر آیا وہ بیان ہو گیا، اب نظر نہیں آتا، اور اللہ کرے نظر بھی نہ آئے ورنہ طوفان ہوگا، قیامت ہوگی، قیامت صغریٰ قائم ہو جائے گی۔ تو تین قبریں کھودی اور اس میں سانپ نکلا۔ تو لوگ روتے دھوتے ابن عباس کے پاس آئے، بہت بڑے مفسر تھے، حضور کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ ابن عباس تین قبریں کھودی، حاجی ہے، صفا مروہ کے بیچ مرا ہے، سرکار کیا کریں؟ فرمایا پوری روئے زمین بھی کھود لوگے تو بھی وہ سانپ نکلے گا، اس لیے تم دفن کر دو۔ کتنا کھودو گے؟ دفن کر دو۔ اس کے کرتوت ہی ایسے تھے، اس کے جیسے کرتوت تھے، اس کو تو بھگت نہیں ہے، دفن کر دو۔ اس کو دفن کر دیا۔ اس میں سے ایک جوان ہوشیار تھا، اس نے سوچا سفر حج میں صفا مروہ کے بیچ میں مرا، پھر بھی سانپ کے درمیان دفن کیا گیا، کرتا کیا تھا؟ گھر جا کے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا کرتا تھا؟ تو کہا کہ یہ اناج بیچتا تھا، اناج، اور اناج میں بھوسے کی ملاوٹ کرتا تھا۔ شاید اسی ملاوٹ کی وجہ سے اللہ نے اس کا یہ انجام کیا۔ کیسے ملاوٹ کرتا تھا؟ جتنا اناج کھانا ہوتا تھا اتنا اناج نکال لیتا، اتنا بھوسا ملا کر کے لوگوں کو بیچ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سفر حج میں مرنے کے بعد بھی اس کو عذاب میں گرفتار کیا۔ اب بھائیو بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو ملاوٹ نہیں کرتے؟ دودھ بیچنے والا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، تیل بیچنے والا تیل میں ملاوٹ کر رہا ہے، اناج بیچنے والا اناج میں ملاوٹ کر رہا ہے، یعنی کہ سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس لیے سارے حالات بھی گڑبڑ ہیں۔ ہم سنور جائیں گے، سب سنور جائیں گے، ہم بدل جائیں گے، سب بدل جائے گا۔ میں تو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں، لوگ برا نہ مانیں، اس وقت مسلمانوں کو ہندوستان میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو ہندوستان میں مسجد بھرو تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد بھر کے تو دیکھ لو